اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کا اب ہم ذرا تفصیل میں جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں بنا دیا قوموں اور قبیلوں کی شکل میں یا خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ اور تقوی ایک مخفی حقیقت ہے، لیکن فرمایا ان اللہ علیم خبیر، چونکہ معاملہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت کون ہے، اور اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کس میں وہ تقوی ہے اور کس میں نہیں ہے، کس میں وہ تقوی کتنا ہے اور کس میں کس درجے میں اس کی شدت اور گہرائی اور گہرائی ہے، اس کے علم میں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور بقیہ جگہوں پر بھی جہاں کسی صورت میں ایک مضمون بدلتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، تو وہاں سرحد پر آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے دو رخ ہوتے ہیں، سابق کی طرف بھی ایک رخ ہے اور پھر آگے کی طرف لاحق جو مضمون آ رہا ہے، جو پیچھے آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک رخ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو رخ سابق کی طرف ہے، پچھلی نشست میں ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کیجیے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ گویا کہ اسی کی تاکید مزید ہے۔ اہل ایمان کو ایک رشتہ اخوت میں تو باندھنے والا ہے رشتہ ایمان، ایمان کا تعلق ہے، قدر مشترک ہے۔ تم بھی اللہ کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کا ماننے والا، محمد پر ایمان رکھنے والا، قرآن کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا۔ یہ نظریاتی ہم آہنگی جو ہے، یہ جو اشتراک ہے نظریاتی، یہ گویا کہ سب سے زیادہ قوی رشتہ ہے لوگوں کو جوڑنے والا۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ لیکن اب یہاں پر دو رشتے اور سامنے آئے۔ یہ ایمان کا رشتہ جو ہے یہ تو سمجھیے کہ آن ٹاپ آف دیٹ ہے، ورنہ دو اشتراک تو اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ انا خلقناکم، ہم نے ہی پیدا کیا ہے تم سب کو، وحدت خالق، وحدت الہ، ایک اللہ ہے سب کا پیدا کرنے والا، گویا کہ ذات باری تعالیٰ پر پھر ہم جمع ہو گئے۔ اور نمبر دو من ذکر و انثی، وحدت آدم، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی نسل سے ہو تمام انسان۔ گویا کہ یہ دو اگرچہ یہ بنیادی ہیں، یہ اقدار مشترک بنیادی ہیں، وحدت الہ، وحدت خالق اور وحدت آدم۔ اس کے اوپر ہے جو اشتراک ایمانی ہے، اشتراک ہے نظریے کا، لیکن یہاں پر گویا کہ اس کے تاکید مزید ہو گئی، انما المؤمنون اخوۃ۔ معلوم ہوا کہ ویسے تو تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ ایک لطیفہ ہے ہارون الرشید کا کہ اس کے محل پر کوئی شخص آیا، سائل تھا، سوالی، مانگنے والا، لیکن اس نے بڑا ذہانت کا انداز اختیار کیا، دربان سے کہا جا کے کہو تمہارا ایک حقیقی باپ بھائی آیا ہے، تمہارے ماں اور تمہارے باپ سے ہی جو تمہارا بھائی ہے، حقیقی بھائی، وہ تمہارے دروازے پر ہے۔ اس نے کوئی 1 درہم 1 دینار بھیج دیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی سائل ہے جس نے بڑا یہ انداز اختیار کیا ہے۔ جب اس کو وہ دیا گیا، اس نے کہا جا کے کہو اپنے حقیقی بھائی کو 1 دینار یا 1 درہم۔ اس نے بلا لیا، پوچھا کہ تم میرے کیسے بھائی ہو حقیقی؟ میں تو نہیں جانتا کہ کوئی بھائی ایسا بھی میرا حقیقی کہ جو جس میرے علم میں نہ ہو۔ کہا کہ کیا میں آدم کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا میں حوا کی اولاد نہیں ہوں؟ آدم اور حوا پر ہم ایک ہی رشتے میں منسلک ہو گئے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ جلدی سے یہ 1 درہم یا دینار جو بھی دیا تھا لے کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے سارے جو بھائی ہیں آدم اور حوا سے،
ان سب کو اگر میں نے تقسیم کرنا شروع کیا تو یہ 1 دینار بھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے انسان غور کرے کہ یہ نظریہ آدم اور حوا پر نسل انسانی ایک رشتہ وحدت کے اندر منسلک ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مضمون جو سابق مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، اس کو تقویت حاصل ہوئی اس سے۔ ثانیاً 2 آیتوں میں ہم پڑھ چکے، اہل ایمان ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو، ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے خلاف تجسس میں نہ لگے رہا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام نہ لو۔ ان تمام چیزوں کا در حقیقت اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ احساس برتری۔ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے دوسرے سے، تبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو کسی اعتبار سے کمتر سمجھتا ہے، بنظر استحقار دیکھتا ہے، تبھی اس کا استہزاء کرے گا، اس کے لیے برا نام رکھے گا، اس کی برائی کرے گا، چاہے رو در رو کر رہا ہو، عیب چینی کر رہا ہو، اور چاہے وہ پشت پیچھے کر رہا ہو، پیٹھ پیچھے کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو۔ یہاں اس آیت نے گویا کہ اس کی بھی جڑ کاٹی کہ تمہارا یہ معیار ہی غلط ہے، تم نے جن چیزوں کی بنیاد پر عزت اور وقار اور دنیا میں جو مراتب عالیہ کا ایک تصور قائم کر دیا، سب غلط ہے۔ تم سب ایک نسل ہو، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی نسل سے اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تم میں کون اونچا کون نیچا، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی برتر نہیں، کوئی کمتر نہیں۔ اور یہ کہ تم خامخواہ ان چیزوں کی بنیاد پر اگر ایک دوسرے کو بنظر استحقار دیکھو گے تو معلوم ہوا کہ اس ایمان اور تقوی سے تم محروم ہو، ورنہ تمہارا معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، خدا ترس ہے، متقی ہے۔ تو یہ گویا کہ سابق مضمون کی طرف اس آیت مبارکہ کا رخ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔